بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تقوی کیا ہے؟ دوستو، یہ عرض کر رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے تقوی کو پہلے بیان نہیں کیا۔ پہلے فرمایا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا کہ میں نے تمہارے اندر نافرمانی کے تقاضے رکھ دیے۔ اب تمہارا کام ہے کہ اس تقاضے پر عمل نہ کرو، تو خود بخود آیت کے اگلے جز پر تمہارا عمل ہو جائے گا، یعنی تقوی پیدا ہو جائے گا۔ یہ مادہ فجور یعنی نافرمانی کا مادہ تقوی کا موقوف علیہ ہے۔ تقوی حاصل کرنا چاہتے ہو تو صرف گناہ چھوڑ دو، گناہ کے تقاضوں پر عمل نہ کرو۔ اے دنیا کے فیکٹری والو، تم تو مزدوری کرا کے انعام دیتے ہو، لیکن ہم سے تم انعام لو کام نہ کر کے۔ چوری نہ کرو، ڈاکہ نہ مارو، جھوٹ مت بولو، عورتوں کو مت دیکھو، حسینوں کو مت دیکھو، کام نہ کر کے انعام تقوی اور میری دوستی کا انعام لے لو۔ کیونکہ تقوی کس چیز کا نام ہے؟ تقوی نام ہے اس کا کہ گناہ کا تقاضا پیدا ہو اور پھر اس پر خدا کے خوف سے عمل نہ کرے، اور اس میں جو غم ہو اس کو برداشت کرے، اور اس غم پر پچھتانا بھی نہ ہو کہ میں نے کیوں تقوی اختیار کیا، کاش ایک نظر دیکھ لیتا۔ یہ پچھتاوا اور حسرت جب تک ہے، سمجھ لو کہ شیطان اس کی حجامت بنا رہا ہے۔ ابھی اس کا دل کچا ہے، ایمان خام ہے۔ ایمان کامل جب ہوگا کہ گناہ سے اپنے کو بچا کر، اس کا غم اٹھا کر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرے، خوشی سے مست ہو جائے۔ متقی کسے کہتے ہیں؟ متقی وہ شخص ہے جو گناہ سے اپنے کو بچائے، اپنی نظر کو بچائے عورتوں سے، حسینوں سے، اپنے کو جھوٹ سے بچائے، رشوت سے بچائے، ماں باپ کے ساتھ بدسلوکی و بدتمیزی سے بچے، بیوی پر ظلم و زیادتی کرنے سے بچے، پڑوسیوں کے حقوق میں ظلم کرنے سے بچے، ہر وقت جائز اور ناجائز پر عمل کرے اور پچھتائے بھی نہیں کہ کیا کہیں اسلام عجیب مذہب ہے کہ ہمیں ہر وقت جائز ناجائز کی مصیبت میں ڈال دیا۔ ارے ظالم، مصیبت میں نہیں ڈالا، اسلام نے مصیبت سے بچا لیا، ورنہ اگر کھلے سانڈ کی طرح ہر کھیت میں منہ ڈالتا تو اتنی لاٹھیاں پاتا کہ جینا حرام ہو جاتا۔ ذرا دیہات میں جا کر دیکھو، جو سانڈ ہر کھیت میں منہ ڈالتا ہے اس پر اتنی لاٹھیاں برستی ہیں کہ پیٹھ میں 1 انچ جگہ نہیں رہتی کہ سلامت ہو، اور جب بیمار ہوتا ہے تو اس کا کوئی علاج کرنے والا نہیں ہوتا، جب مر جاتا ہے تو کوئی دفن کرنے والا نہیں ہوتا، چیل کوے کھا جاتے ہیں۔ یہ کوئی زندگی ہے؟ جو اللہ تعالیٰ کے قید و بند سے آزاد ہوتا ہے، اس کی زندگی بھی ایسی لعنتی اور بے کسی کی ہوتی ہے۔ اور جو اللہ والا ہوتا ہے، اللہ والوں کے ہاتھ بکتا ہے، وہ دراصل اللہ والوں کے ہاتھ نہیں بکتا، اللہ تعالیٰ کے ہاتھ فروخت ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے زمین پر اپنے نمائندے رکھے ہوئے ہیں جو بندوں کو اپنے ہاتھ پر خرید کر اللہ تک پہنچا دیتے ہیں۔ یہ بیعت کی حقیقت ہے۔ بیعت کی ایک حصی مثال، جیسے وزیر اعظم کو گندم بھیجنا ہے تو کسانوں سے گندم خریدنے کے لیے وزیر اعظم خود نہیں آتا، بلکہ ہر علاقے کے ڈپٹی کمشنر کو اپنا نمائندہ بناتا ہے کہ کسانوں سے رابطہ قائم کر کے سرکاری پیسے سے ان کو ادائیگی کرو اور ان سے گندم خرید لو، ان سے گیہوں خرید لو اور اسلام آباد بھیج دو۔ اسی طرح اللہ والے اللہ تعالیٰ کے نمائندے ہیں، بندوں کو خرید کر وہ اللہ تعالیٰ کے پاس بھیج دیتے ہیں، یعنی ولی اللہ بننے کا راستہ بتا دیتے ہیں جس پر چل کر وہ اللہ والا ہو جاتا ہے۔ وہ اپنے لیے نہیں خریدتے، اللہ تعالیٰ کی بندگی سکھانے کے لیے بیعت کرتے ہیں۔ بیعت کے معنی ہے بکنا، دراصل وہ بکتا ہے اللہ کے ہاتھ، اللہ والوں کا ہاتھ نمائندہ ہوتا ہے۔ جیسے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں
کہ جو لوگ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کر رہے ہیں وہ اصل میں میرے نبی کا ہاتھ نہیں ہے، میرا ہاتھ ہے۔ ید اللہ فوق ایدیہم، اللہ کا ہاتھ ہے وہ۔ اے صحابہ سمجھ لو کہ تم میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر جو بیعت کر رہے ہو وہ میرے نبی کا ہاتھ نہیں ہے۔ ید اللہ فوق ایدیہم، اے صحابہ تمہارے ہاتھوں پر بظاہر نبی کا ہاتھ ہے، مگر اس ہاتھ میں دراصل میرا ہاتھ ہے۔ نبی کا ہاتھ میرا خلیفہ اور نمائندہ ہے۔ تو اسی طرح جو نائب رسول اللہ والے ہیں جب وہ بیعت کرتے ہیں تو ان کے ہاتھ پر اللہ کا ہاتھ ہوتا ہے۔ بیعت ہونے والا اللہ کے ہاتھ فروخت ہوتا ہے، اسی لیے اہل اللہ کے گروہ میں شامل ہو کر جلد اللہ والا ہو جاتا ہے۔ تو عرض کر رہا تھا کہ گناہ کے تقاضوں سے پریشان نہ ہوں، یہ تقاضے آپ کی ولایت کے لیے سیڑھی ہیں۔ جس کو یہ تقاضے نہیں ہوں گے تو وہ ہجڑا ہو جائے گا، پھر ولایت خاصہ مل نہیں سکتی۔ اگر انسان بالکل صفر ہو جائے، کوئی تقاضا ہی ان میں پیدا نہ ہو تو ولی اللہ بھی نہیں ہو سکتا۔ اولیاء اللہ فرشتوں سے اسی لیے بازی لے گئے، اسی لیے ان کا درجہ فرشتوں سے زیادہ ہے کہ ان میں گناہ کے تقاضے پیدا ہوتے ہیں، لیکن یہ ان پر عمل نہ کر کے دل پر غم اٹھا لیتے ہیں۔ فرشتے دیکھتے ہیں کہ ہم کو تو کوئی تقاضا نہیں ہوتا، لیکن یہ بیچارے ہر وقت تقاضوں کا غم اٹھا رہے ہیں اور پھر بھی اپنے نفس کے کہنے پر عمل نہیں کر رہے ہیں اور اپنے اللہ کے عبادت میں لگے ہوئے ہیں۔ یہی تو ہے فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، گناہ کے تقاضوں پر عمل نہ کرنے ہی سے تقویٰ عطا ہوتا ہے۔ خیر و شر، تقویٰ و فجور کے دونوں مادے جو اللہ تعالیٰ نے ہمارے اندر رکھ دیے، اس کی مثال اللہ تعالیٰ نے دل میں عطا فرمائی کہ یہ مادے گویا ایک دیا سلائی ہیں۔ دیا سلائی خود بخود نہیں جلتی، جب اس سے تیلی رگڑتے ہیں تب آگ لگتی ہے۔ پس مادہ فجور اور تقویٰ کی یہ دیا سلائی جو اللہ تعالیٰ نے ہمارے اندر رکھ دی ہے، اس کے ایک طرف خیر کا مادہ لگا ہوا ہے اور ایک طرف شر کا مادہ لگا ہوا ہے۔ دونوں صلاحیتیں اللہ تعالیٰ نے ہمارے اندر رکھ دی، فجور اور نافرمانی کا مادہ بھی رکھ دیا اور متقی بننے کی صلاحیت بھی رکھ دی، مگر نہ شر میں آگ لگے گی نہ خیر کا چراغ روشن ہوگا جب تک کہ ہم دیا سلائی سے تیلی کو رگڑیں گے نہیں۔ اور دونوں کی تیلیاں موجود ہیں، اور وہ تیلیاں کیا ہیں؟ آپ اہل تقویٰ کی صحبت میں رہنے لگیں تو گویا آپ نے تقویٰ کی تیلی رگڑ دی، اب تقویٰ کا چراغ روشن ہو جائے گا۔ گناہ کا تقاضا پیدا ہوا، آپ نے ہمت کر کے تقاضے کو کچل دیا، اس پر عمل نہیں کیا تو آپ نے خیر کی تیلی کو رگڑ دیا، اب تقویٰ کا نور پیدا ہوگا۔ لیکن اگر بد نظری کر لی، نامحرم کے پاس اٹھنے بیٹھنے لگے، حسینوں سے دل بہلانے لگے، تو سمجھ لیجئے کہ ہمارے اندر شر کا جو مادہ ہے فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا، اس تیلی کو آپ نے رگڑ دیا، لہٰذا اب شر کی آگ پیدا ہوگی، اب عشق مجازی کی آگ میں جل رہے ہیں، تڑپ رہے ہیں، پریشان ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کا ظلم نہیں ہے، اللہ تعالیٰ تو ظلم سے پاک ہیں، یہ تو خود ہم نے اپنے اوپر ظلم کیا کیونکہ تیلی رگڑی۔ گناہوں کے تقاضوں سے کچھ نہیں ہوتا، لیکن جو پکڑا جاتا ہے اسی پر پکڑا جاتا ہے کہ تم نے تیلی کو رگڑا کیوں، یعنی کیوں گناہ کے تقاضوں پر عمل کیا، جبکہ ہم نے نفس کی خواہشات کو روکنے کا حکم دیا تھا کہ الہام فجور تو ہم کر رہے ہیں، لیکن خبردار نافرمانی و فجور کے تقاضوں پر عمل نہ کرنا۔ ماچس سے کچھ نہیں ہوتا، تم اس پر تیلی مت رگڑو۔ گناہ کے تقاضوں سے کچھ نہیں ہوتا، یہ تقاضے کچھ مضر نہیں، بس تم ان پر عمل نہ کرو اور تقاضوں کے اشتداد کے اسباب اختیار نہ کرو، ورنہ اس مادے میں رگڑ لگ جائے گی، پھر داڑھی اور گول ٹوپی کے باوجود یہ شخص حسن کے پیچھے بھاگتا چلا جائے گا۔ یہ وہ خطرناک مرض ہے، کیونکہ بد نظر بازی کر کے
اس نے اپنے اوپر سے اللہ کی رحمت کا سایہ ہٹا دیا اور اللہ کی لعنت کے تحت آ گیا۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انما استزلهم الشیطان ببعض ما کسبوا، شیطان میرے کسی بندے کو پھسلا نہیں سکتا جب تک کہ وہ کوئی گناہ نہیں کرتا اور میری رحمت سے اپنے کو دور نہیں کر لیتا۔ شیطان اسی کو پھسلاتا ہے کہ جو پہلے کوئی گناہ کر کے میری رحمت کے سائے سے دور ہو جاتا ہے، ورنہ میری رحمت کا سایہ اور اس کو نفس و شیطان برباد کر دے ناممکن ہے۔ نفس کو میں نے پیدا کیا ہے، وہ کثیر الامر بالسوء ہے، گناہ کے شدید تقاضے کرتا ہے، لیکن یاد رکھو اے دنیا والو، الا ما رحم ربی، اگر میری رحمت کا سایہ رہے گا تو تمہارا نفس تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکتا، لیکن جب تم گناہ کرتے ہو تو تمہارے رب کی رحمت کا سایہ تم پر سے ہٹ جاتا ہے۔ انما استزلهم الشیطان ببعض ما کسبوا، گناہوں سے یہ بات ہوتی ہے کہ جب ایک گناہ کر لیا تو دوسرا گناہ ہوگا، پھر تیسرا ہوگا، پھر چوتھا ہوگا۔ اگر کوئی ایک بار آنکھ خراب کرتا ہے، مثلا گلشن اقبال کے کسی اسٹاپ پر، تو پھر کیماڑی تک بد نظری کرتا ہوا چلا جائے گا، اور اگر پہلی نظر روک لو تو انشاءاللہ تعالی اس کی برکت سے تمام نگاہیں محفوظ رہیں گی۔ اور بعض لوگ گناہ سے توبہ کرنے میں اس لیے دیر کرتے ہیں کہ جیسے گلشن سے چلے تو کیماڑی تک سوچتے ہیں اگر توبہ کر لی تو اگلے اسٹاپ پر جو مزہ ہے وہ کیسے لوں گا، لہٰذا توبہ ہی نہیں کرتا۔ گو کھانے کے لیے گو سے توبہ نہیں کرتا کہ آئندہ ہر اگلے اسٹاپ کا بھی مزہ لوں گا۔